بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور اب ویسٹ بینک پر اسرائیل کا بڑا حملہ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ویسٹ بینک یا مغربی کنارہ کسی حد تک انسانی گردے کی شکل کا فلسطین کے علاقہ میں زمین کا ٹکڑا ہے۔ یہ غزہ پٹی کی نسبت خاصا بڑا ہے، جس کا رقبہ 2173 اسکوائر میل بنتا ہے۔ ویسٹ بینک یا مغربی کنارہ اسرائیل کے مشرقی بارڈر سے شروع ہو کر دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاوہ بحیرہ مردار کے ساتھ ساتھ بھی پھیلا ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس ویسٹ بینک میں تقریباً 30 لاکھ فلسطینی اور 5 لاکھ اسرائیلی سیٹلرز رہائش رکھتے ہیں۔ سیٹلرز کی ٹرم ان اسرائیلیوں کے لیے جن کو بعد میں اس فلسطینی علاقہ میں سیٹل کیا گیا تھا۔ 28 اگست بدھ کے روز طلوع آفتاب سے قبل ویسٹ بینک کے شہروں جنین، تلکارم اور توباس پر سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں نے آرمڈ گاڑیوں میں سوار ہو کر، آرمڈ گاڑیاں جو ہوتی ہیں جو ٹینک طرز کی گاڑیاں ہوتی ہیں جس میں فوجی جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور یہ عام جو اسمال آرمز ہوتے ہیں ان کے فائر سے یہ محفوظ رکھتی ہیں یہ گاڑیاں فوجیوں کو۔ تو ان آرمڈ گاڑیوں میں سوار ہو کر سینکڑوں اسرائیلی فوجیوں نے ان تینوں شہروں پر حملہ کر دیا۔ حملہ آور افواج کو ڈرونز اور گن شپ ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی حاصل تھی۔ حملہ سے قبل انٹرنیٹ اور موبائل سروس بند کر دی گئی۔ اسی طرح مقامی آبادی کے لیے پانی اور سیوریج سسٹم کو بھی بند کر دیا گیا۔ فلسطینی گھروں کے ساتھ ساتھ ہسپتالوں اور دوسرے انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، اور فلسطینیوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اس علاقہ کو فوری خالی کر دیں۔ اس علاقے کے لیے مقرر کردہ اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیزے کے مطابق ویسٹ بینک پر حملے کے لیے اسرائیل نے بالکل وہی انداز اپنایا ہے جیسا انداز اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملے کے لیے اپنایا تھا۔ اس نمائندہ کے مطابق غالباً اب غزہ پٹی کی طرز پر اس علاقہ میں بھی اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کاٹس کے مطابق اس علاقہ میں دہشت گرد موجود ہیں، اور ایران اردنی بارڈر کی سائڈ سے اس علاقہ میں بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود بھجوا رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو خطرہ ہے، اور اسرائیل اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس علاقہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دے۔ اب اسرائیل کی ٹرمینالوجی میں دہشت گرد بہرحال وہی فلسطینی ہیں جو کہ اسرائیل کے ٹھکانوں پر بھی حملے کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کی صدارتی امیدوار کملا ہارس نے بھی فلسطینیوں کے بارے میں ایک بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ قبل ازیں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ فلسطین میں فوری جنگ بندی کی حامی ہیں اور فلسطینیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں، لیکن اپنے حالیہ انٹرویو میں جو انہوں نے CNN کی نمائندہ ڈانا باش کو 30 اگست کو دیا، اس کے مطابق انہوں نے اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت کا یقین دلا دیا ہے۔ اگست میں اسرائیل کے نیواٹم ایئر بیس پر بڑی مقدار میں اسلحہ اور ہتھیار بھجوا دیے ہیں، اور کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانے کی اجازت ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل کے لیے آئرن کلیڈ یعنی مکمل دفاعی حصار کا بھی یقین دلا دیا ہے۔ ناظرین، یہ جو اب فلسطین کے علاقہ میں نئی صورتحال بن رہی ہے یہ بالکل ہی عجیب و غریب ہے۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جو بربریت غزہ میں کی اور جو ابھی تک جاری ہے، اب وہی بربریت اسرائیل نے ویسٹ بینک میں شروع کر دی ہے۔ امریکہ جو اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے، وہ تو کھلم کھلا اسرائیل کے ان وحشیانہ اقدامات کے لیے ہر قسم کی سہولت مہیا کر رہا ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف جس نے اسرائیل کی بربریت کے خلاف فیصلے بھی دیے ہیں، ان فیصلوں کو امریکہ، اسرائیل اور دیگر طاقتور ممالک جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں۔
عالم اسلام اس معاملہ پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے اور کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھلا رہا۔ روس اور چین جو اپنے آپ کو طاقتور ممالک سمجھتے ہیں، وہ بھی اس معاملہ میں اپنی اپنی مصلحتوں کے تحت صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ دنیا کے انصاف پسند ممالک اور عوام چیخ چیخ کر اسرائیل کی انسانیت کے خلاف اس بربریت پر دہائی دے رہے ہیں، لیکن چونکہ ان ممالک اور عوام کے پاس کسی قسم کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ان کی آواز پر بھی کوئی کان نہیں دھرتا۔ اب ایک ہی امید اور آس باقی ہے کہ اس کائنات کا خالق جو ان ہونے والے مظالم کو دیکھ رہا ہے، وہ کب دنیا کے ان ظالموں سے حساب لینے کے لیے اپنی چمکار دکھلاتا ہے اور طاقت کے زوم میں مبتلا ان دنیاوی طاقتوں کو کب سبق سکھلاتا ہے۔ کمزوروں اور بے بسوں کے پاس صرف دعا کا ہی ہتھیار ہوتا ہے، جسے اگر درست طریق سے استعمال کر لیا جائے تو شاید ممکن ہے فلسطینیوں پر کیے جانے والے اس ظلم و ستم کا دور جلد ختم ہو جائے۔